اسلام آباد میں ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان 3 بدبختوں کو جو ایک عرصے سے مسلمانوں کا کلیجہ جلا رہے تھے، ایک کا نام ایاد نظامی، یہ اس کا نک نیم تھا، یہ بدبخت سوشل میڈیا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کیا کرتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے راجہ عباس نے، جج نے ان تینوں کو سزائے موت سنا دی ہے، اور پروفیسر جو ان کو گائیڈ کیا کرتا تھا اس کو 10 سال کی سزا سنا دی، کیونکہ اس کے اکاؤنٹ کے اوپر تو ان کا مواد نہیں نکلا، لیکن جن تینوں کے اوپر سے مل گیا ان کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ لیکن راجہ صاحب ایک دکھ کی بات ہے، جب آپ نے سزائے موت سنائی دی تھی، جب آپ نے ایمانی جذبے کے تحت، قانون شہادت کے تحت، ایویڈنس کے تحت سزا سنا دی تھی تو اس کے اوپر عمل درآمد کا حکم دینا تھا، لیکن ہمارے جج بھی، ویسے تو میں اس جج کو سلوٹ کرتا ہوں، ایسے جج بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، لیکن آخر میں بیچارے نے ایک جملہ لکھ دیا، اس سزا کے اوپر عمل درآمد کب ہوگا؟ جب اس کی توثیق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوگی۔ یہ بات دکھ کی، آپ نے شہادتیں آپ نے دیکھی، ایویڈنس آپ نے دیکھا، آپ نے ان کو سزائے موت دے دی، تو آپ آرڈر کرتے ان کو ٹانگ دیا جائے، پھر آگے یہ جملہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ توثیق کرے گی؟ یعنی وہی چکر دوبارہ چلنا نہ شروع ہو جائے، اللہ نہ کرے پاکستان پھر اس حالات کی طرف چلا جائے، ہائی کورٹ سے اگر ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو سپریم کورٹ سے کینسل ہو جائے، آسیہ ملونہ کی طرح یہ 3 بدبخت بھی ملک سے فرار کرا دیے جائیں۔ اور دکھ اور افسوس پتہ کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے، دکھ کی بات ہے، کیسے بیانات آ رہے ہیں، کیسے بیانات آ رہے ہیں، بیان آ رہا ہے دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ سیاست میں حصہ نہ لیں، دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ سیاسی مارچوں میں نہ آئیں، دینی مدارس کے طلبہ جو ہیں وہ یہ کریں۔ شرم نہیں آتی؟ یہ کس قسم کا آپ نے بیان دیا، اور کس قسم کے آپ کے وزراء اس کو پراپوگیٹ کر رہے ہیں، بول چینل کے اوپر بیٹھ کے، دیگر چینلز کے اوپر بیٹھ کے۔ کوئی حیا، کوئی شرم نام کی چیز بھی ہوتی ہے؟ کیا کبھی کسی یونیورسٹی کے طالب علم کو یہ کہا گیا ہے کہ تو ووٹ نہ ڈال؟ یہ مدرسے کے طالب علم ہی اتنے ضعیف اور کمزور ہیں کہ جن کو تم ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دے رہے، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ سیاست میں حصہ نہ لیں، اللہ کی قسم مدرسے کے طالب علم کی دینی بصیرت کی بات نہیں کر رہا، سیاسی بصیرت بھی، سیاسی فہم بھی یونیورسٹی کے بچوں سے کہیں آگے کا ہوتا ہے۔ اور اگر پاکستان کا ایک رہائشی ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ پاکستان کا بنا ہے، تیرے میں یہ کیا جرت ہے؟ کیا برطانوی سامراج کا نظام ہے؟ کیا مدرسے کے طالب علم تمہارے باج گزار ہیں؟ تم نے یہ بیان کس اصول کے تحت دے دیا کہ مدرسے کا طالب علم سیاست میں حصہ نہ لے؟ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کیوں؟ کیا یہ تم ڈسکریمنیشن پیدا کرنے جاتے ہو کہ مدرسے کے طالب علم کو ووٹ کا حق نہیں ہے، مدرسے کا طالب علم اپنا لیڈر چننے کا اہل نہیں ہے، مدرسے کے طالب علم کی رائے میں وہ صلاحیت اور سکت نہیں ہے؟ یہ کہاں سے نعرے آ رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں قوم کو تقسیم کر رہے ہو؟ جس طرح یونیورسٹی کے بچے کا حق ہے کہ وہ ووٹ دے، وہ سیاست میں حصہ لے، اسی طرح مدرسے کے ہر بچے کا بھی حق ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور ووٹ بھی ڈال سکتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کو سیاست سے روکنے والے؟ میرے بھائیوں، میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ رودِ سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ آج پاکستان کے اندر یہ جو مسائل ہیں نا، یہ اس قسم کی منافقانہ پالیسی کی وجہ سے ہیں، یورپ کی غلامی، مغرب کی غلامی۔ اللہ کرے جو بات اب میں نے کہی ہے آپ سب کو سمجھ آ جائے، کہنے والا سننے والا سب کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جمعے کے